يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200۔ اے نبی مکرم، مومنین کو قتال پر براغیختہ کیجیے۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب ہیں، ایک کے بدلے میں 10 یا 10 کے بدلے میں 1۔ اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، وہی 10 کے مقابلے میں 1۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ تو پہلے 10 کے بدلے میں 1 کے بدلے میں 10، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، یعنی اب 1 کے بدلے میں 2۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 صبر کرنے والے ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، یعنی اب 1 کے بدلے میں 2، پہلے 1 کے بدلے میں 10 تھا۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اے نبی مکرم، مومنین کو یعنی جہاد کے لیے، قتال کے لیے ان کو ترغیب دیجیے۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، پہلے تو تھا یہ 1 کے بدلے میں 10۔ اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، یعنی اگر 1000 کافر آ جائیں تو تم 100 بھی ہو تو بس آ جاؤ پھر، کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، تو اس سے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صبر کرنے والی ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گی۔ یعنی جب اللہ نے دیکھا کہ نہیں تم میں کمزوری ہے تو پھر اب 1 کے بدلے میں 10 نہیں، 1 کے بدلے میں 2، چلو۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو ان پر یہ فرض کر دیا گیا، چونکہ نص قطعی ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ اگر سامنے 10 کافر آ گئے ہیں اور ایک مسلمان ہے تو وہ نہیں بھاگ سکتا،
اب اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. اب اس ایک مسلمان کو 10 کافروں سے لڑنا پڑے گا، اور 20 مسلمان 200 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگیں. یعنی وہی بات کہ ایک مسلمان کے سامنے اگر 10 کافر ہوں اور 20 کے سامنے اگر 200 ہوں، اب بھاگنے کا حکم نہیں. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے، تو یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ 100 مسلمان 200 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگیں. جی اب یہ تخفیف کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے. کیا کہ 100 مسلمان جو انسی ہیں وہ 200 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگیں. تو پہلے حکم یہ نازل ہوا کہ ایک کے بدلے میں 10. اگر تمہارے سامنے 10 کافر موجود ہیں تو تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر تم 20 ہو اور وہ 200 ہیں تو تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اب جو ہے پھر حکم دوبارہ نازل ہوا. اب اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ کیونکہ تم میں کمزوری دیکھی تو تم میں کمزوری ہے، تو اب یہ پہلے 10 کافروں کے سامنے سے پھر بھاگنا ناجائز اور حرام تھا. اب اجازت دے دی گئی نہیں، اگر تمہارے سامنے 2 ہیں تو اب تم نے نہیں بھاگنا. اب 2 کی کنڈیشن آ گئی اس کے اندر. تو اصل میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ ایک تو بہادری کے ساتھ، دوسرا صبر کے ساتھ، ایک کانسٹینسی اور سٹیبلٹی کے ساتھ، اور ایک ثابت قدمی کے ساتھ، پھر خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. محبوب آپ انہیں ترغیب دیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی. پہلے تو 10 کافروں کے سامنے سے بھاگنے کی اجازت نہیں تھی، ان کا مقابلہ کرنے کا حکم تھا، مگر اب اس کی تخفیف کر کے ایک کے بدلے میں 2 کر دی گئی جن سے. تو اصل میں یہ تھا کہ شروع میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایک مسلمان 10 اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا، 10 اسلام کے. پھر اللہ نے اس حکم کے اندر تخفیف فرما دی کہ ایک مسلمان کو 2 کافروں سے لڑنے کا مکلف کیا گیا، 2 کافروں سے. اور دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا گیا کہ وہ فرار نہ ہو. اور جب ان کا دشمن ان سے دگنا ہو، یعنی 1 کے بدلے میں 2 ہوں، 1000 کے بدلے میں 2000 ہوں، تو پھر اس کے مقابلے میں ان کا بھاگنا اب حرام ہے. پہلے اگر دشمن 1 کے مقابلے میں 10 بندے تھے تو اس صورت میں بھاگنا حرام تھا، منع تھا. اب اس میں تخفیف کر کے کتنی تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے؟ 80%. 1 کے بدلے میں 2، پہلے 1 کے بدلے میں 10. جی کہ اب آپ جن سے اگر 2 ہیں تو اب آپ کا بھاگنا حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اگر تم میں سے 1000 صبر کرنے والی ہوں، تو آگے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب آ جائیں گے. اور دوسرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ ایک تو خوشی کے ساتھ، دوسرا صبر کے ساتھ، ایک سٹیبلٹی، کانسٹینسی، استقامت کے ساتھ اس کو میدان جہاد میں مسلمان کو جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا، اب جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر 1000 جو ان سے لوگ ہیں وہ 2000 لوگوں پر غالب آ جائیں گے. اچھا، اللہ نے فرمایا کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، کفار جو ان سے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. اچھا، معلوم ہوا کہ کافروں اور مسلمانوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں کی حالات اور کیفیات مختلف ہیں، اور زمین آسمان کا فرق ہے. روشنی ہے، اندھیرا ہے.
اور زمین آسمان کا فرق ہے صاحب ایمان میں اور جو کفر کے اوپر قائم ہے جن سے. کیا فرق ہے؟ مثلا کافر جو ہے وہ نہ تو اللہ کو مانتا ہے اور نہ آخرت کو مانتا ہے. اور جو شخص آخرت کو نہیں مانتا تو وہ روز جزا کو مانے گا؟ وہ روز جزا کو نہیں مانے گا. اور سزا کو مانے گا؟ نہیں مانے گا سزا کو. تو کافروں کا جنگ سے جو مطلب ہے وہ اصل میں یہ جو فنا ہونے والی دنیا ہے اس کی کافروں کا جو مقصد ہے اس کی عیاشیاں، اس کے مزے، اس کی دولت، اس کی چکا چوند روشنیاں، وہ کافر صرف یہ چاہتا ہے. نہ تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نہ اس کو روز جزا کی کوئی پرواہ ہے، نہ اس کا سزا کی. وہ تو کہتا ہے کہ بس یہی ہے جیسے چل رہا ہے جن سے. اب جب وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے کافر جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے. مر گئے تو گئے. مگر مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، میں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. مسلمان کیوں ڈرے گا مرنے سے؟ ایمان والا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر آج میں مر جاتا ہوں ان قریب مجھے دوبارہ اٹھنا ہے، مجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اس لیے وہ پوری بہادری کے ساتھ لڑتا ہے. اس کے جذبہ ایمان کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. وہ نڈر ہو کے لڑتا ہے. اسی لیے آپ کے سامنے زندہ مثال ہے. جس جنگ کا ذکر چل رہا ہے جنگ بدر کا، کہاں 313 اور کہاں کم و بیش 1000 کے قریب لوگ، اور اس کے باوجود ان کے 70 سرداروں کو قتل کر دیا گیا. زبردست ان کے جو لڑنے والے لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا. کیوں؟ مسلمان نڈر ہو کے لڑتا ہے اور وہ شہادت کے شوق میں لڑتا ہے. اس کو اس چیز کا نہیں ہے کہ اگر میں مر گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، میں نیست و نابود ہو گیا. نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں نے عنقریب پھر اللہ نے مجھے زندہ کر دینا ہے. اللہ نے مجھے زندہ کر دینا ہے، کیونکہ اللہ وہی ہے جو ایک دن مجھے مارے گا اور پھر ایک دن مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا. اس لیے وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ نڈر ہو کے لڑتا ہے جنگ کے اندر، اور ایک کے بدلے میں درجنوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے جو کفر کے اوپر قائم. کافر کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اس کا اس چیز کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ میری یہی زندگی ہے، میری صرف یہی زندگی ہے. میں نے جب اس کے بعد زندہ ہی نہیں ہونا تو اب جب وہ میدان جنگ میں لڑے گا تو وہ نہ ڈر ہو کے لڑے گا، نہیں، وہ ڈر کے لڑے گا. کہیں ادھر سے کوئی تیر نہ آ جائے، ادھر سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، ادھر سے کوئی حملہ نہ ہو جائے. وہ سامنے والے کو دیکھ ہی رہا ہوگا مگر وہ لڑتا چلا جا رہا ہوگا جو مسلمان ہے، اور کافر ڈر رہا ہوگا کہ کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے کوئی میں مر نہ جاؤں، کیونکہ اس کو اس بات پر ایمان ہی نہیں ہے کہ میں نے دوبارہ اٹھنا ہے. مگر مسلمان نہ ڈر ہو کر لڑتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں مر گیا تو شہادت کی موت ہے، ایسی موت ہے کہ اگر کوئی اور شخص جس سے اللہ راضی ہو مرنے کے بعد اس کو کہا جائے کہ دنیا میں واپس چلے جاؤ تو وہ کبھی واپس نہیں جائے گا، بھلے روئے زمین کی دولت اس کو دے دی جائے.
ماں سوائے شہید کے کہ وہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے، میں پھر قتل کیا جاؤں اور مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے، میں پھر قتل کیا جاؤں اللہ کے راستے میں۔ مسلمان نڈر ہو کے لڑے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا ادھر سے کچھ آ رہا ہے ادھر سے کچھ آ رہا ہے، وہ دشمن کی صفوں کے اندر دوڑے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بعض جگہوں پر ہے کہ ایون اے پوائنٹ %، پروٹیکشن، کوئی اپنے سائڈوں پر کسی چیز کو سیکیور کرنے کے بغیر وہ دشمنوں کی صفوں میں پہنچ جاتے تھے۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان تھا۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اگر ابھی میرا وقت ہی نہیں آیا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے کافر جن سے میرا۔ اور جب یہ چیز کافروں کے اوپر دہشت طاری کر دیتی تھی جن کا ایمان تھا ہی نہیں، تو اس لیے کافر جو ہے وہ زندگی کے اوپر زیادہ حریص ہوتا ہے، مگر مومن جو ہے وہ آخرت کو مانتا ہے، اس کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اوپر اس کا پورا ایمان ہے کہ میں نے اٹھنا ہے، میں نے زندہ ہونا ہے۔ پھر اس کا جزا اور سزا پر ایمان ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب اگر سامنے 2 ہیں تو دوڑنا نہیں، حرام ہے دوڑنا۔ پہلے 10 کا حکم تھا، اللہ نے تخفیف کر کے 2 کر دیا۔ اب اگر دشمن 2 ہیں تم ایک ہو، ایک کے بدلے میں 2 بندے، 100 کے بدلے میں 200 بندے، اب دوڑنا نہیں ہے وہاں سے تم نے۔ تو وہ موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کا اللہ کے پر یقین ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے مجھے موت آ بھی جائے تو میں کیا، میں شہید ہوں گا، شہادت کا مقام پاؤں گا، جی شہادت کا مقام۔ اور پھر شہید کو کون مردہ کہے گا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر میں شہید بھی ہو گیا تو میں تو تب بھی زندہ ہوں، خدا جانتا ہے، تمہیں نہیں پتا، اس کا شعور نہیں ہے تو کیا ہے۔ اور پھر ویسے بھی مجھے آگے جا کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اور پھر ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو مومن کا دنیا کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوتا، اس لیے وہ پورے اخلاص اور زبردست جذبے کے ساتھ جنگ میں آتا ہے۔ اور اسی لیے وہی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ بڑی تعداد میں کافروں کے لڑنے سے گھبراتا نہیں ہے۔ اور کافر جو ہیں وہ اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود کم تعداد میں ایمان والوں کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، ان پر دہشت اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو کافر جو ہے یہ اصل میں اب ایک یہ بھی فرق ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں ہے، کافر جنگ میں افرادی قوت، اسلحہ اور مادی چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قوت ہے تو تب ہے، افراد ہیں تو تب ہے، اسلحہ ہے تو تب ہے۔ اور جو مومن ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، اللہ کے اوپر یقین، اور اللہ کی مدد کے اوپر اس کا کامل یقین ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اگر تم میں یعنی آپ ان کو مومنوں کو جہاد کے اوپر قتال کے لیے ترغیب دیجیے ان کو، اور اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، ایک کے بدلے میں 10۔ اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 1000 کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، جس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200۔ پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ۔
اور اگر تم میں سے 1000 صبر کرنے والی ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اب 1 کے بدلے میں 2 تخفیف کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے اگر سامنے 10 کافر کھڑے ہیں، 20 کے سامنے میں 200 کھڑی ہیں کافر، بھاگنے کا حکم نہیں تھا، فرض تھا کہ قتال کرو، لڑو۔ مگر اب تخفیف کر دی گئی کہ نہیں، 1 کے مقابلے میں 10 نہیں، 1 کے مقابلے میں اگر 2 ہیں تو اب فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے لڑنا ہے۔ ہاں 2 سے زیادہ ہیں تو پھر حکم تبدیل ہو جائے گا، اس کا آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔